السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور چیز لے آئے ہیں۔ اب دیکھیں، غیر مقلدین سے بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے، اور یوں سمجھیں کہ جو ہمارے علماء کہہ چکے ہیں یا بتا چکے ہیں یا ان کی حقیقت ہمیں سمجھا گئے ہیں، ان کی باتیں 100% سچی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں، غیر مقلدین جب مناظرہ کرتے ہیں یا یہ جو بیانات کرتے ہیں، اس وقت یہ کتابیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ فلاں مشرک ہے، فلاں گمراہ ہے، فلاں گستاخ ہے، اس طرح کے الفاظ ان کے ہوا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ اور بڑا زور دیتے ہیں کہ بھئی فلاں تو گستاخ ہے، فلاں جو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، فلاں جو ہے نا وہ گمراہ ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو بدعتی لوگ ہیں ان کے کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں بڑی کثرت سے ملا کرتی ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بڑا زبردست اعتراف غیر مقلدین کے مناظر کا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، اور یہ چیزیں روکنے کی نہیں ہیں، لوگوں کو بتانے کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء جو کہا کرتے تھے، وہ اب خود غیر مقلدین مان رہے ہیں کہ غیر مقلدین کا طریقہ کار یہ ہے۔ ہمارے علماء کہا کرتے ہیں یہ لوگ دھوکہ دیا کرتے ہیں، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی باتیں سچی نہیں ہوا کرتی، یہ ہمارے علماء کہا کرتے تھے۔ لیکن یہ بڑے بڑے نیک بزرگوں کے متعلق پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے تھے، جس طرح توصیف الرحمان ہے۔ بہرحال چھوٹی سی یعنی اس ویڈیو کے اندر چند الفاظ ہیں، اور ان چند الفاظ میں بہت بڑی بات، بہت بڑا اعتراف کر دیا غیر مقلدین کے مناظر نے۔ کیا اعتراف ہے؟ آپ سن لیجئے اور سوچئے کہ اس سے پہلے کیا کچھ ہو رہا تھا، اس پر اب نادم ہیں غیر مقلدین کے مناظر، یعنی اظہار ندامت کر رہے ہیں۔ پہلے سن لیجیے عمر صدیق صاحب کو کہ وہ کیا کیا کرتے تھے اور کس بات پر نادم ہیں۔ بھائی معافی ان کو اللہ سے مانگنی چاہیے، کوئی مسلمان گستاخ نہیں ہوتا۔ یہ گستاخ والا کھیل جو ہے نا، ہم بھی کھیلتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی ہے، کوئی مسلمان رسول اللہ کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ کس کی جرت ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ گستاخ والا کھیل ہم بھی کھیلا کرتے تھے۔ یہ عمر صدیق صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں گمراہ، یعنی اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، یہ کھیل ہم بھی کھیلا کرتے تھے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یعنی اس سے پہلے جو کسی کو گستاخ کہنا تھا، کسی پر فتوے لگ رہے تھے، یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا، حقیقت پر بات نہیں تھی، اور اس پر وہ نادم ہے اور کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں عمر صدیق صاحب، کہتے ہیں یہ دیوبندی، بریلوی، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، کوئی ان میں گستاخ نہیں ہے، کوئی گستاخ نہیں۔ یعنی اس سے پہلے جو پتہ نہیں کہتے تھے نا کہ تم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہو۔ اب اگر گستاخ تھے تو اس سے بڑی کیا گستاخی تھی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے، لیکن اب یہ مان رہے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا، ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور اس کھیل کے تحت لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، لوگوں کا ذہن خراب کیا جا رہا تھا، علماء کے خلاف اور ائمہ مجتہدین کے خلاف لوگوں میں نفرت بھری جا رہی تھی۔ آج اس چیز پر غیر مقلدین کے مناظر نادم ہیں عمر صدیق صاحب، اور ان کی بڑی جوشیلی تقریر اور جوشیلے بیانات آپ کو یاد ہوں گے، لیکن یہ سارا ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور اس کھیل سے اب جناب وہ تائب ہو رہے ہیں اور نادم ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ناظرین کا میرے خیال میں اس سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس سے شاید بہت کچھ سمجھ میں آنا چاہیے، اور اس بات کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ غیر مقلد اب اس مقام پر بھی آ چکے ہیں کہ اب مان رہے ہیں کہ ہم ایک کھیل کھیلا کرتے تھے، جو ہمارے علماء اس سے پہلے ہی بتا چکے تھے یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، ان کی لوگوں کی باتیں سچی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔